نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اما بعد آج ہم انشاءاللہ تعالی تاریخ کے حوالے سے کچھ بادشاہوں کا ذکر کریں گے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا درمیانی جو زمانہ تھا اس میں یہ بادشاہ گزرے ہیں، لیکن تاریخ میں اختلاف بھی ہے، تو انشاءاللہ جتنا بھی تاریخ سے ممکن ہو سکا آج میں بیان کروں گا۔ تو بادشاہ جمشید کے بارے میں آج بیان کرنا چاہوں گا۔ جمشید سے پہلے اس کا بھائی تامورس جو تھا وہ بادشاہ تھا۔ تو یہ کہتے ہیں ادریس علیہ السلام کے بعد کا زمانہ اس میں اس کی بادشاہ تھی، یہ 40 سال تک بادشاہ رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بڑی طاقت دی تھی، یہ اللہ کا بہت نیک و فرما بردار بادشاہ بھی تھا۔ تو اس نے تقریباً 40 سال تک پورے روئے زمین پر حکومت کی۔ بابل شہر کا یہ پہلا بادشاہ تھا۔ مورخین لکھتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ پہلا تھا یا جمشید جو تھا وہ پہلا بادشاہ تھا۔ تو اس کے وفات کے بعد پھر اس کا بھائی جمشید جانشین ہوا۔ تو جمشید اس کے کوئی نام نہیں تھا، وہ اس نام سے مشہور ہوا اس کے حسن جمال کی وجہ سے۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے حسن جمال کی وجہ سے اسے لوگ جمشید کہہ کر پکارنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حسن جمال بھی دیا تھا، طاقت بھی دی تھی، جسامت کے لحاظ سے بھی وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ تھا۔ تو مورخین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تقریباً 616 سال تک اس نے حکومت بادشاہ جو کی وہ اللہ کے احکامات کے مطابق کی۔ تو جب یہ بادشاہ بنا، تخت نشین ہوا، تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلا بادشاہ تھا جس کے سارے روئے زمین پہ 7 بادشاہوں پہ اس کی حکومت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بہت طاقت دی۔ اس نے جنات کے ساتھ، شیاطین کے ساتھ لڑائی کی، پھر ان کو مار بھگایا، پھر ان سے کچھ ان کو کام پہ لگایا، جو جنات تھے جو کام جیسے پہاڑوں پہ لگایا، پہاڑوں کو کاٹنے کے لیے، اس میں سے معدنیات نکالنے کے لیے، پھر ان معدنیات کو شہروں کی طرف منتقل کرنے کے لیے۔ تو اس کے دور حکومت میں لوگ کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، کسی کو کوئی خوف نہیں تھا کہ اس پہ بڑھاپا آئے گا تو کیا ہوگا، کئی اور مشکلات ہوں گی تو کیا ہوگا۔ تو بہت نیک تھا۔ تو ایک بار اس نے لوگوں کو بلایا، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، تو ان سے جب خطاب کیا تو کہنے لگا کہ مجھے ایک عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے، کہ میں کچھ عجیب سی لذت محسوس کرتا ہوں، آیا آپ لوگ بھی کرتے ہو؟ علماء بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک تو اللہ کے دین پہ قائم رہے گا تو امن و امان ہوگا، ہم بھی ایسی لذت محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے ان لوگوں سے خطاب کیا کہ جب تک میں صحیح کام کرتا رہوں تو مجھے بتاتے رہو، تو میں اور اس پہ کاربند رہوں۔ اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو تو آپ مجھے پھر بھی بتا دو تاکہ میں اس سے رک جاؤں، کوئی ایسا کام نہ کروں۔ تو اس نے پھر جیسے لوگوں کو یہ ہوا کہ جب اپنا کام پہ لگایا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے 50 سال تک لوگوں کو ایک پیشے کے لیے لگایا کہ آپ یہ کام کرنا، آپ نے جیسے کپڑا بننا، ان کو رنگ سازی، رنگوں میں رنگنا اور سلائی کے کام پہ 50 سال تک لگا دیا۔ تو پھر 50 سال گزرے تو پھر اس نے لوگوں کو اسلحہ سازی کی طرف لگا دیا، تلواریں بنانا، باقی جو چیزیں تھیں، جنگی آلات جو تھے اس کی طرف لگایا۔ پھر جب 50 سال گزرے تو اس نے لوگوں کو باقی کام میں، پیشوں میں، زراعت ہو گئی، باقی جتنے بھی پیشے تھے ان کی طرف لگایا۔
تو اس کے دور حکومت میں ایسے لوگ کام کرتے تھے لیکن بہت ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے۔ پھر آج جو پیشو کے اعتبار سے پہچان ہے، اگر اس کو اس کا موجد کہا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا، جیسے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے سب سے پہلے لوگوں کو پیشو میں تقسیم کیا۔ پیشو کے اعتبار سے یہ بندے، ان کا کام ملک کی حفاظت کا ہے، جیسے آج فوج ہو گئی تو یہ ان بندوں کا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے بس، اور کوئی کام نہیں ہے۔ پھر دوسرے جو تھے علماء تھے، باقی تھے، ان کا کام اس نے تبلیغ کا لگا دیا کہ لوگوں میں تبلیغ کرو، برائی کو ختم کرو، بے حیائی کو ختم کر کے ان کو نیکی کی طرف بلاؤ، بس یہی آپ کا کام ہے۔ پھر ایک طبقے کو اس نے یہ کام کیا کہ خط و کتابت جو تھی، جو کچھ لکھنے پڑھنے کا جو کام تھا، ان کے ذمہ سپرد ان کو کر دیا کہ صرف اور صرف آپ کا کام یہی ہے، آپ نے کسی دوسرے کام میں انوالو نہیں ہونا ہے، بس آپ کا کام لکھنا پڑھنا ہی ہوگا۔ آپ جو چوتھا طبقہ تھا اس کو اس نے لگا دیا جیسے زمینداری کرو، باقی جو کام ہے وہ سارے کرو۔ یہ طبقوں کے حساب سے جو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں، جیسے آپ کو انڈیا میں زیادہ نظر آئے گی، ہندوازم میں زیادہ یہ چیزیں نظر آئیں گی، اعلیٰ ہے، کم ہے، جیسے برہمن ہے، خیش ہے، شودر ہے، یہ ایسے طبقے تو آج بھی باقی بھی ہر جگہ دنیا میں دیکھ سکتے ہو، جیسے کلارک ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام ان کا ہے تو دوسروں کا یہ سارے طبقات جو تھے یہ اس بادشاہ نے جو ہے نا سٹارٹ کیے، لوگوں کو ایسے تقسیم کیا۔ تو پھر اس نے اس سے ہٹ کر عمارتیں، سنگ مر سے اور چونے کو ملا کر اس نے عمارتیں تعمیر کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے گاڑی، کہتے ہیں کہ شیاطین نے اس کے لیے گاڑی بنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت طاقت دی تھی، شیاطین بھی اس کے کنٹرول میں تھے، انڈر تھے، اس کی حکومت شیاطین پر بھی ہوتی تھی، تو انہوں نے اس کے لیے گاڑی بنائی۔ تو گاڑی پہ سب سے پہلے جو سفر کیا اس نے کیا تھا، تو اس گاڑی کے آگے اس نے شیاطین کو جوتا، جیسے ایک ٹانگا ہوتا ہے، بیل گاڑی آپ نے دیکھی ہوگی ٹانگے کے ساتھ، تو پھر وہ شیطان کہتے ہیں کہ اس کو جس جگہ سے یہ تھا دیودن ایسے کچھ جگہ کا نام تھا، وہاں سے بابل کی طرف یہ ایک دن میں اس نے سفر کیا۔ تو وہ شیطان اس کو لے کے اڑے، اس گاڑی کو لے کے اڑے، پھر وہاں پہ گیا، پھر وہاں سے واپس آیا، تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے سارا کچھ کیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے ہماری جو ہے نا مصیبتیں، پریشانیاں، آپ کی بیماریاں دور کرے گا۔ تو کافی عرصہ گزر گیا، خوشحالی تھی اس وقت، اس کے بادشاہ جب تھی تو بہت ہی خوشحالی تھی، کسی قسم کے کوئی فتنہ، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ تو ہوا یہ کہ جب اس نے علماء اور باقی لوگوں کو بلا کر بتایا، جب کہا کہ اگر مجھ میں کوئی خامی دیکھو یا اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتے دیکھو تو آپ مجھے بتا دو تاکہ میں صحیح راستے پہ چلتا رہوں۔ پھر غرور و تکبر بھی آ گیا، کیونکہ بادشاہت اتنی پھیلی تھی تو اکیلا مالک تھا اس بادشاہ کا، کوئی بندہ بھی نہیں تھا جو اس کے خلاف ہو، ہر طرف امن و امان بھی تھا۔ تو شیطان اس کے پاس انسانی شکل میں آ گیا، کہتے ہیں کہ اکیلا بیٹھا تھا، شیطان اندر آیا جب تو اس نے تھوڑا سا خوف محسوس کیا۔ جب خوف محسوس کیا تو اس نے پوچھا تو ہے کون؟ وہ تھا انسانی شکل میں، تو اس وقت اس نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، میں شیطان ہوں۔ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں آدم کا بیٹا ہوں، آدم زاد ہوں۔ تو شیطان نے کہا کہ نہیں، تو آدم کا بیٹا نہیں ہو سکتا، تو دیکھ اس سے پہلے لوگ آئے مر گئے لیکن تو ابھی زندہ ہے، پھر تیرے پاس اتنی چیزیں بھی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اس نے اس کے ذہن میں، اس کے دل میں ایسی چیزیں ڈال دی، اس نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا، تو خدا ہے، تو یہ کام کر کے تو لوگوں کو ان کو بول کے وہ تیری عبادت کریں، کہ تو بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ جب چیز ہوئی نا تو اس نے کیا کیا کہ لوگوں کو پھر بلایا۔ جب لوگوں کو بلایا تو اس نے لوگوں سے خطاب کیا کہ میں کچھ دنوں سے کچھ ایسی بات تھی کہ میں نے آپ سے چھپا کے رکھی، آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا خدا ہوں، آپ میری عبادت کرو، میں عام انسان۔ اس وقت کہتے مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی حکومت 616 سال تک اللہ کے دین پہ
اس کے احکامات کے مطابق چلتی رہی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہوئی تھی۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو محفل میں بیٹھے ہوئے کسی نے کوئی جواب نہ دیا، کوئی بندے تھے کسی نے جواب نہ دیا۔ تو تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں مورخین کہ اللہ نے اس وقت جو بیٹھے تھے لوگ ان کے پاس وہی بھیجی کہ میں اس کو جو ہے نا اس پر ظالم حکمران مسلط کر دوں گا۔ تو کسی نے وہ جو حاضرین مجلس تھے کسی نے اس کی تائید نہ کی۔ تو اس کا جب یہ اعلان ہو گیا تو ایک ضحاک اس کا نام تھا، وہ بہت ظالم بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر وہ راستے سے ہٹتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس پہ مسلط کر دیتے اس وقت۔ تو ازدحاق بھی کہتے ہیں، ضحاک بھی کہتے ہیں، نصر بھی اس کو کہتے ہیں، بخت نصر بھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ سارے نام اسی کے تھے۔ تو جب اس کو پتہ چلا وہ یمن کا تھا، یمن کا بادشاہ تھا۔ اب تاریخ دان ایک اور چیز بھی لکھتے ہیں کہ وہ جو تھا وہ اس کا بانجا لگتا تھا رشتے میں، وہ بینوئی کا بیٹا تھا۔ تو جب اس کو پتہ چلا نا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تو وہ جو تھا وہ ستاروں کی پرستش کرنے والا تھا، تو بہت ہی ظالم قسم کا۔ تو اس نے وہاں سے سفر شروع کیا کہ اس کو پکڑ کے ختم کروں گا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیسے کر لیا۔ تو اس نے جب آیا اس پہ حملہ آور ہوا، جس طرح بھی یہ بھاگ گیا، بھاگتے بھاگتے ایسے چھپتا چھپاتا رہا تقریباً 100 سال تک۔ پھر کہتے ہیں کہ اس نے اس کو پکڑ کے اس کو آرے کے ساتھ اس کے 2 ٹوٹے کر دیے، 2 ٹکڑے اس کے کیے، اس کو چیر کے رکھ دیا۔ تو پھر وہ ضحاک جو تھا وہ اس کی ساری حکومت ہر چیز اس کے قبضے میں آ گئی۔ تو تھا بہت ظالم، اس کے اور بے شمار ہیں۔ ابھی آج انشاءاللہ وقت کی قلت بھی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں پھر اس کی تاریخ جو ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے کو بیان کی جائے گی کہ وہ اس کا کیا تھا، پھر کیا ہوا اس کے ساتھ، اور کیسے اس نے جو ہے نا باقی ظلم تھے یا کیا کیا معاملات تھے اس کے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج اسی پہ ختم کروں گا۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت بیان فرمایا حضرت صاحب نے۔ حضرات، آج کے اس جتنا ہم نے سنا اسے چند ایک سبق ملتے ہیں۔ ایک تو انسان کو اپنی نیکی پر کبھی بھی تکیہ اور توکل اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ 616 سال نیکی کی، لیکن اچانک تقدیر غالب آئی اور بندے سے کہاں وہ چلا گیا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ جو کہ انسان نیک ہے اس کا خاتمہ بھی نیک ہی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی بد ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا خاتمہ بھی بد ہوگا۔ نیک بد ہو جاتے ہیں اور بد نیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ویسے نہیں ہوتے۔ یہاں پر چونکہ اس کی پوری گفتگو سے آپ اندازہ لائیں، ایک تو یہ بات ہے کہ انسان کو کبھی بھی موت تک نہ تو اللہ کے غضب سے بے خوف ہونا چاہیے اور نہ ہی خدا کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے۔ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، مرنے سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بے ایمان انسان ایماندار ہو سکتا ہے اور ایماندار انسان بے ایمان ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسرا جو ہے نا دولت، اس کو اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے۔ اکیلی دولت کبھی بھی اس کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے، مانگنی بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ جب دولت آتی ہے تو یہ انجام ہوتا ہے۔ اچھا بھلا انسان گاڑی بنی تو تھوڑی سی سہولت ملی تو کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اس لیے میں نے روزانہ میں سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، ہر چیز انسان کے پاس جب دولت آتی ہے نا تو انسان بہت جلد گمراہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دولت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یا اسی طرح کوئی عہدہ کو بڑی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر مانگنے تو اللہ سے یہ دعا مانگی، یا اللہ اگر یہ دی ہے تو مجھے اس کی آزمائش سے بھی بچانا۔ اولاد، دولت، شہرت، صحت، یہ ساری چیزیں انسان کو یہ بہت جلدی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر یہ چیزیں کسی کو اللہ دے دے، پہلے تو مانگے بغیر اگر دے دے نا، تو پھر بھی انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان چیزوں کو
یہ کہیں فتنہ نہ ہو، بندے کے لیے آزمائش نہ ہو۔ ایک یہ بات ہے، اپنے انجام سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات، منہ پر تعریف، خوشامد، کسی کی منہ پر مدح کرنا، یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کو اس کے منہ پر مناسب سی آپ کو اجازت ہے بات کرنے کے، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے کام کیا، آپ اچھے انسان ہیں، مناسب سی آپ اس کی دل جوئی اور حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ذرا جلدی جلدی نہ کریں، ذرا چند دن دیکھ لے۔ لیکن کسی انسان کی اس کے منہ پر تعریف بہت زیادہ کرنا، یہ تباہ کن چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ تیرے منہ میں خاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو تمہاری تعریف تمہارے منہ پر کرے نا، اس کے منہ پر تم خاک ڈالو۔ کیوں؟ تعریف انسان کو، چونکہ انسان پسند کرتا ہے، اور پھر اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھو نا، اس کو شیطان نے اس کی تعریف کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، یعنی ایک مومن سے کافر بنا دیا، تعریف کر کے او تو کمال ہے جی، اتنا عرصہ ہو گیا تیرے میں۔ اور آخری بات میں کرتا ہوں، یاد رکھ لیں، دنیا میں بھی کامیابی، امن، سکون اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے فرما برداری سے ہی دنیا کی کامیابی بھی ملتی ہے، اور آخرت کی کامیابی ہے ہی صرف اسی میں ہے۔ باقی رہا انسان جو سیدھے راستے سے جب بھٹکتا ہے تو یاد رکھ لیں، اسلام کے راستے کے سوا کوئی راستہ کامیابی کا نہیں۔ شیخ سعد نے فرمایا، خلاف پیمبر کثیرہ گزید، ہرگز بمنزل ناخواہد رسید۔ کوئی بھی انسان ہے جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کوئی بھی راستہ اختیار کیا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی منزل نہیں پا سکتا۔ منزل پانے کا ایک ہی اللہ نے راستہ رکھا ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع۔ تو اس لیے حکومت ملے، دولت ملے، شہرت ملے، علم ملے، طاقت و قوت ملے، کوئی بڑا سا عہدہ مل جائے، تو ان تمام چیزوں کو ڈرتے رہنا چاہیے، یہ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ اور یعنی ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ماں باپ جو ہمارے دادا جب وہ غریب تھے تو ان میں ایمان ہماری نسبت زیادہ تھا، وہ اللہ سے ہماری نسبت زیادہ ڈرتے تھے، ان میں نیکی کا جذبہ ہم سے زیادہ تھا، ان کے اخلاق ہم سے بہتر تھے، انہی کی اولاد ہم ہیں۔ اور ابھی دوسری تیسری نسل ہم پہنچے ہیں، تو ہمارے اخلاق بھی ان سے بدتر، ہمارا کردار سے بھی ان سے گر گیا۔ کیوں؟ دولت انسان اپنی اصلیت بھول جاتا ہے۔ دولت انسان کو سب کچھ بلا دیتی ہے۔ اور بھائی اگر اللہ کسی کو پیسہ دے نا، تو جنہیں پنجابی کہتے ہیں پچ کے کھانا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ہے پھر پچ کے رہنا چاہیے، پھر یہ نہ کچھ کرے جو کچھ آج ہم کرتے ہیں شادیوں بیاہوں میں، اور آگے پیچھے جو کچھ کرتے ہیں، پھر اللہ نے کچھ دیتے نا چار چھلڑ دے، پچ کے کھاؤ، اللہ دی نافرمانی نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ چند دن کا مسئلہ ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو میں نے بڑے بڑے دولت مندوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور میں نے بڑے بڑے ہاتھ پھیلانے والوں کو بڑے بڑی بلندی پر بھی دیکھا ہے۔ وہ رب ہے، وہ چاہے تو فقیر کو امیر بنا دے، اور چاہے تو امیروں کو فقیر بنا دے۔ خدا کے غضب کو دعوت نہیں دینا چاہیے، بالکل۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، کوئی بھی چیز دی ہے، اس کی طرف سے اس کو آزمائش سمجھتے رہنا چاہیے۔ خدا جانے یہ جو اللہ نے مجھے دولت دی ہے میرے لیے آزمائش تو نہیں ہے، اور بالکل آزمائش ہوتی ہے یہ۔ اپنی اصلیت کو آدمی کبھی بھی نہ بھولے، کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ میں ہے کیا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا
تیری پہلی اصل مٹی ہے، واپس مٹی میں تو نے جانا ہے۔ دوسری تیری اصل یہ ہے کہ پانی کا قطرہ تھا، پانی کے قطرے سے میں نے تجھے بنایا۔ 30-40 سال کی جوانی ہوتی ہے تو انسان خدا کو بھول جاتا ہے۔ وہ اللہ کے بندے دیکھ، پھر یہ تو ذرا پیچھے دیکھ، تیرا باپ کی حالت کیا تھی، اور ساڈے اسی سارے ایک ہی ساں۔ سوچو تھوڑے، میرا باپ میں اپنی گل کرنا، میرا باپ بیچارا صبح شام جا کے زمین وچ لگا رہندا سی، تاں جا کے تھوڑے جے دانے نصیب ہوندے سن۔ میں کسی نوں کی آکھاں جی، میں اپنے سارا دن صبح تو لے کے شام بھی اماں بھی تے ابا بھی دوویں لگے رہندے سن، تے تھوڑے جے دانے نصیب ہوندے سن، تو وہ بھی اگلی فصل تیار ہونے تو پہلے کدے پہلے مک جاندے سن۔ تو اللہ کے بندو، آج اگر اللہ نے آسانی کے ساتھ روٹی دے دی ہے تو میں اللہ بھول جاؤں، خدا کو بھول جاؤں، رسول اللہ کو بھول جاؤں؟ اپنے پیچھے بھی ذرا دیکھتے رہنا چاہیے کہ میری حقیقت کیا ہے۔ ایک حقیقت وہ ہے جو ہر انسان کی ہے، اور ایک وہ ویسی بھی حقیقت ہے کہ یہاں یقین میں کسی کو نہیں کہتا، میں خود اپنے گھر کی بات کرتا ہوں۔ دوسری نسل ہی بول گئی ہے، یعنی پہلی تو دوسری نسل ہی بھول گئی ہے کہ میرا دادا کیسی یا میرا باپ کیسی تھے، میں آج اور اللہ نبی سے فرمایا، جو لوگ یہ ہوتے ہیں نا، حدیث پاک آتی ہے، ایک وہ بڑی مشہور حدیث ہے، ایک گنجا، ایک کانا اور ایک نبینا۔ زیادہ دیر تو نہیں لگ جائے گی تو حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک سی گنجا، ایک سی کانا، تو ایک سی نبینا۔ نہ وہ کانا نبینا ہی ہو گیا نا، نہیں، ایک نبینا تھا، ایک گنجا تھا، ایک برس کا مریض تھا، برس۔ تینوں غریب بھی تھے، ساتھ بیمار بھی۔ اللہ پاک نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا، فرشتے سے فرمایا، اس کے پاس جاؤ نا، برس والے کے پاس، اسے پوچھو کیا چاہتا ہے تو۔ جیڑی سب سے جیڑی بڑی تیرے خواہش ہے نا، اس سے پوچھو کیا ہے، اور جو بھی وہ کہے نا، چونکہ پتہ تھا خواہش کیا ہے، برس والے کی خواہش یہی ہو کہ نا بیماری دور ہو، لوگ نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتہ اس کے پاس ہے انسانی شکل میں، بھائی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا، لوگ نفرت کرتے ہیں، جسم پر داغ دبے ہیں، تو اگر مجھے اچھی سی جلد مل جائے نا، بڑی کمال ہو جائے میرے لیے۔ تو انہیں فرمایا، دوسری، غریب ہوں، اگر کوئی کھانے پینے کا بھی انتظام مجھے۔ تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، جلد فرسٹ کلاس ہو گئے، بہترین جلد ہو گئے۔ ساتھ اس کو دیے کچھ اونٹ دے دیے، فرمایا یہ اونٹ ہے، گبن اونٹ تھا، تو فرمایا یہ ہے تیرے مال اور یہ ہے تیرے جلد۔ اس کے بعد فرشتہ چلا گیا گنجے کے پاس، ہاں بھائی تیری کوئی خواہش ہے؟ کہنے لگا، سر پر بال نہیں ہے، دل کرتا ہے، بال ہر ویلے گنجا تو پیڑا لگنا سیر، بال ہو جان میرے سامنے، بڑی خواہش ہے کہ بال ہو۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرے تو بال آ گئے۔ فرمایا اور کوئی خواہش ہے؟ کہندا غریباں کوئی پیسہ، تو فرمایا کوئی گاں شان دیتی گبن، جناب وہ بھی دو ہی کام ہو گئے، دو ہی خواہشاں پوری ہو گئی ہیں۔ تیسرے نمبر پر گئے نبینے کے پاس، فرمایا تیری، کہنے لگا آنکھیں نہیں ہیں، کیسے کام چلنا پھرنا مشکل ہے۔ ہاتھ پھیرا تو آنکھیں آ گئی اور ساتھ بکری دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں جو وہ بکریاں وہ دی نا جی، وہ اگوں ان کے بچے ہوئے اتنے کہ بہت زیادہ ترقی ہو گئی، مال میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ یہ دولت کبھی کبھی انسانیت کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو فرشتہ اللہ پاک نے فرمایا، اب میں اسی پہلے اس جو ہے نا برس کے مریض کے پاس جا، اللہ کے نام پر اونٹ نہیں، اونٹ کا بچہ مانگا، چھوٹی سے مانگ سا، اور یہ کہے کہ اس خدا کے نام پر دے کہ جس خدا نے تجھے برس کی بیماری سے نجات بخشی ہے۔ میں مسافر ہوں، مجھے اونٹ کا چھوٹا سا بچہ چاہیے۔ فرشتے نے جا کر، اچھا فرشتہ وہی بنا جو اس کی شکل فرشتے نے اپنی شکل وہ بنائی، برس کا بنا مریض،
اور مسافر بن کر اس کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے فلاں جگہ جانا ہے، غریب آدمی ہوں، بیمار بھی ہوں، یہ دیکھو برس کا مریض ہوں، تو بس اس خدا کے نام پر مجھے دے دے کہ جس خدا نے تجھے اتنی خوبصورت جلد عطا کی ہے، اور بس کچھ زیادہ اگر پورا اونٹ نہیں دے سکتا تھا اس کا کوئی بچڑا ہی دیتا، چھوٹی سی اونٹنی چھوٹا سا دے دے، اس خدا کے نام پر دے جس نے تجھے یہ سب کچھ چیزیں دی۔ اس نے چل چل اسی جدی پشتی امیر ہوں اسی جدی پشتی خوبصورت ہوں چل چل۔ فرشتہ تھا نا، خدا کو بھول گیا نا، دولت کے نشے میں بھول گیا، فرشتے نے اسی طرح پھیرا نا اس کے جسم پر ہاتھ، وہی واپس آگے بیماری اور سارا مال اسی طرح ہلاک کیا۔ فرمایا تو اسی قابل تھا، یہ آزمائش تھی نا، شکر نہ کر سکا وہ، پھر گیا وہ اس کے ساتھ جو گنجے کے پاس، مسافر بن کر گیا، گنجا بن کر گیا، کہنے لگا لوگ بڑے نفرت کرتے ہیں، بال سر پر ہے نہیں ہے، مجھے کوئی مزدوری دیتا نہیں، جو بھی بس ساری باتیں کی، مسافر بھی ہوں، اس خدا کے نام پر دے کہ جس خدا نے تجھے خوبصورت بال دیے ہیں، اور مجھے چھوٹا سا ایک بچڑا ہی دے دے، چلو میرا بھی کام بن جائے گا، تجھے اتنا اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے تو اس میں سے ایک بچڑا مجھے بھی دے دے، اس کے نام پر دے نا جس نے یہ سب۔ انہیں چل چل، ہم امیر لوگ ہوتے ہیں، جدی پشتی امیر ہے، یہ ایسی جدی پشتی جناب ساری نسل وچ خوبصورت بال نے، بھول گیا چند سالوں میں، بھول گیا وہ، اس فرشتے نے اسی کو مار پھیرا نا ہاتھ، بال بھی گئے اور وہ مال بھی گیا۔ پھر گیا وہ نبینے کے پاس، نبینا بن کر گیا، خیر مسافر بھی ہوں، نبینا بھی ہوں، مجھے غریب بھی ہوں، اس خدا کے نام پر کچھ دے دے کہ جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں۔ اس نے کہا اچھا وہ خدا کہ جس نے مجھے آنکھیں دی اس کے نام پر مانگتا ہے؟ اس نے کہا یہ ساری بکریاں بھی تیری، اور ان کی خدمت کرنے کے لیے وہ مجھے ساتھ رکھتا ہے تو مجھے بھی ساتھ لے چل۔ میرے رب کا اتنا کرم ہے، میں کیا تھا، مجھے آنکھیں میں نہیں تھے، جس خدا نے مجھے اس خدا کے نام پر تو نے مانگا، جس نے مجھے یہ آنکھیں بھی عطا کی، اتنی اللہ نے دولت بھی دی، اس کے نام پر مانگا تو پھر سب کچھ قربان ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے نہ تیری آنکھیں چاہیے، نہ تو چاہیے، نہ تیری بکریاں، تیرے دو ساتھی ناکام ہو گئے ہیں، تو کامیاب ہے۔ اصل میں ہمیں یہ دولت آزمائش تھی، تو کامیاب ہو گیا ہے، وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ بات یہ کہ جو آدمی اپنی اصلیت کو یاد رکھتا ہے نا، اس پر اللہ کی رحمتیں جاری رہتی ہیں۔ جو اپنی اصلیت کو بھول جائے نا، محمود غزنوی اس کا ایک وزیر تھا ایاز، بڑا پیار کرتا تھا، محمود سارے اس کے ساتھ حسد کریں، یار ایویں جی بندے نال محمود بھی گیا، آخر کار تلاش کرتے رہے، کوئی عیب ملے کہ ہم اس کو سزا دلائیں، کچھ بھی نہ ملے۔ ایک بات انہیں ملی کہ جب یہ صبح کی نماز پڑھتا ہے نا تو کمرے میں اپنے جا کر پیچھے سے لک لگا دیتا ہے، یقیناً یہ جاسوسی کرتا ہوگا۔ یہ جاسوسی ہے کیا جی، صبح کے بعد کسی کو اندر نہیں آنے دیتا۔ محمود غزنوی سے کہا یہ جو وزیر ہے نا جڑا تیرا بڑا پیارا ہے، یہ جاسوس ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ؟ انہوں نے کہا یہ صبح کی نماز پڑھ کر اندر کمرے میں چلا جاتا ہے، دروازہ اندر سے بند کر دیتا ہے، جاسوسی کرتا ہوگا نا، کسی کو پھر آنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ محمود غزنوی کہا یارا کلے جو ہوتے ہیں نا بدخواہ، وہ اکیلے بات کرتے ہیں، اور یاد رکھ لیں یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، جھوٹا آدمی کبھی مجلس میں بات نہیں کرتا، کبھی۔ میرے ساتھ بھی کئی ایسے واقعات ہوئے، میرے ساتھ کئی لوگ، وہ میں بھی تھا نا بولے مسجد میں، تو جا کر چیئرمین کی عید، وہ چیئرمین بڑا سیانا تھا، بڑا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ کہا کرتا تھا ٹھیک ہے آپ کی شکایت مجھے پہنچ گئی ہے، پر یہ بات کریں گے مجلس میں آ جاؤ، ادھر کریں گے، سب کے سامنے پوچھیں گے، سب سے سامنے جواب لیں گے۔ وہ بھاگ جاتے تھے۔ یہ جھوٹا انسان ہمیشہ کان میں بات کرتا ہے،
سچا آدمی تو کھول کر بات کرتا ہے نا مجلس میں. تو محمود غزنوی نے دربار لگا لیا اور اس نے کہا آج کے بعد آج جانے کی اجازت نہیں ہے بھائی، نماز کے بعد سب ادھر بیٹھو. اور پوچھا بھائی ایاز تو روز دروازہ بند کیوں کرتا ہے؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلام بات یہ ہے میں غلام تھا جس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، سر پر کپڑا بھی نہیں تھا، انتہائی غربت کا عالم تھا. آپ کی نظر شفقت پڑی، آج میں تیری کابینہ کا ممبر ہوں. میں روزانہ کمرے میں جا کر وہ اپنی حالت کو دیکھتا ہوں. میں نے وہ کپڑے سنبھالے ہوئے ہیں جو تیرا وزیر بننے سے پہلے تھے. میں جا کر ان کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں ایاز یہ ساری شانیں بادشاہ کی وجہ سے ہیں، اس کا وفادار بن کر رہنا ہے، بے وفا نہیں ہونا. میں اس لیے روزانہ دیکھتا ہوں، اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے میں روزانہ جاتا ہوں کہ تاکہ میں اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ یہ جتنی شانیں، جتنی مال دولت شہرت عزت آبرو ہے نا، یہ بادشاہ کی وجہ سے ہے، اس کا وفادار بن کر رہنا ہے. اب بادشاہ نے کہا بھیجا کو چند آدمی کو، جاؤ ذرا کہ جاسوسی کا سامان لے کر آؤ. ادھر لایا تو جناب ایک بکسا تھا، اس بکسے کے اندر ایک پرانی جوتی پڑی ہوئی ہے اور پرانا ایک لاچا ایک دھوتی پڑی ہوئی ہے. وہ کہتے میں روزانہ جا کے یہ جوتی دیکھتا ہوں، یہ دھوتی دیکھتا ہوں کہ پہلی یہ میرا لباس تھا اب یہ ہے، پر یہ بادشاہ کی وجہ سے ہے، وہ پہلی میری حالت ہے. تو بادشاہ تو اور زیادہ پیار کرنے لگا. جو آدمی اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں نا، وہ ہمیشہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذلت کا شکار ہوتے ہیں. جو اپنی حقیقت کو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں بھی عزتیں رکھتا ہے اور قیامت کے دن بھی عزتیں ہوں گی. تو اتنے میں کہنا چاہتا ہوں اس سٹوری سے جو ہمیں لیسن ملا وہ یہ ہے کہ اپنی دولت پر، شہرت پر، حکومت پر، کسی بات پر فخر نہ کریں. اور کوئی آدمی آپ کے منہ پر بڑی تعریف کرے نا تو اس کو وہاں ہی اس کا منہ بند کر دے. بالکل تعریف کسی کے کرنا بھی منع ہے اور سننا بھی منع ہے. واجبی سی بات کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، بس اتنا کہہ دیں. زیادہ تعریف نہیں کسی کی کرنی چاہیے، اس کو کرنی ہے اس کی عدم موجودگی میں کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.